اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری یہ ویڈیو وہابی دیوخانی فرقہ کے نام نہاد خود ساختہ امام المناظرین اور مشہور گپی مولوی نجیب عمر دیوخانی کی ویڈیو کے جواب میں ہے۔ وہابی نجیب عمر دیوخانی صاحب یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جناب حماقتوں کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں، جہالتیں بکھیرنے میں جناب اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ وہابی نجیب دیوخانی صاحب نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی جو 3-4 منٹ پر مشتمل ہے۔ وہابی موصوف نے اپنی اس ویڈیو میں علماء اہل سنہ و جماعت کے اوپر یہ الزام لگایا کہ یہ بزرگان دین کے گستاخ ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہابی نجیب دیوخانی صاحب نے اپنی اس ویڈیو میں ایک حوالہ پیش کیا کہ جس میں ایک بزرگ کے لیے ان کی بات کا، ان کے موقف کا رد کرتے ہوئے دہشت گرد کے الفاظ لکھے گئے۔ وہابی نجیب دیوخانی صاحب نے وہ الفاظ، وہ حوالہ بیان کیا اور پھر شور شروع کر دیا کہ جی یہ دیکھیں، انہوں نے حضرت علامہ فاقہانی کو دہشت گرد قرار دیا ہے، لہٰذا یہ بزرگان دین کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، علماء اہل سنہ و جماعت اور اکابرین کے گستاخ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ سامعین و ناظرین، جہاں تک بات ہے علامہ فاقہانی کی، علماء اہل سنہ و جماعت کے اندر اختلاف ہوتا رہتا ہے۔ بعض اوقات اختلاف کرتے وقت سخت جملے بھی لکھے جاتے ہیں۔ ہم اگر اکابرین کی کتب کو دیکھیں، یہی علامہ فاقہانی کہ جن کا نام استعمال کر کے وہابی نجیب دیوخانی صاحب علماء اہل سنہ و جماعت کو اکابرین کا گستاخ قرار دے رہے تھے، بے ادب قرار دے رہے تھے، اتنا بڑا الزام لگا رہے تھے، یہی علامہ فاقہانی میلاد شریف کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت مذمومہ ہے، اور یہ فتویٰ لگا کر علامہ فاقہانی نے جتنے بھی اکابرین تھے، بڑے بڑے علماء تھے، جن میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابن جوزی اور امام ابن حجر عسقلانی، حضرت علامہ تاج الدین سبکی اور دیگر اکابرین امت کے جنہوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بات کیا ہے، کتب لکھی ہیں میلاد شریف کے متعلق، یہ تمام کے تمام اکابرین مسلمہ بزرگ جن کا نام ہم بھی لیتے ہیں اور وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کا نام استعمال کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام بزرگان دین علامہ فاقہانی کے فتویٰ کے مطابق بدعتی قرار پاتے ہیں۔ اتنا بڑا سخت فتویٰ علامہ فاقہانی کی جانب سے ان بزرگان دین کے اوپر لگتا ہے۔ سامعین و ناظرین، جب علامہ فاقہانی رد کریں اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدعت قرار دیں، وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خرافات اور غیر شرعی حرکات سے خالی ہو، اور اتنے بڑے بڑے بزرگان دین علامہ فاقہانی کے فتویٰ کے مطابق بدعتی قرار پاتے ہیں، تو ان کے اس موقف کا رد کرتے ہوئے، ان کے اس موقف کا رد کرتے ہوئے، ان کے اس نظریے کا رد کرتے ہوئے، ان کی اس سختی کو، ان کی اس شدت کو اگر کسی عالم نے دہشت گردی قرار دیا تو یہ ان کی گستاخی کیسے قرار پائے گی؟ مجھے سمجھ نہیں آتی وہابی نجیب دیوخانی صاحب یہ کون سا نشہ استعمال کرتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کون کہتا ہے کہ حضرت آپ امام المناظرین ہیں اور آپ ویڈیو بنائیں، لہٰذا اس عبارت کے اندر یہ لفظ آ گیا ہے، آپ گستاخی کا فتویٰ جھڑ دیں، کفر کا فتویٰ، شرک کا فتویٰ آپ جھڑ دیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس بندے کو
کون گائیڈ کرتا ہے؟ علامہ فاقہانی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد کریں، بدعت مذمومہ قرار دیں، اور بڑے بڑے اکابرین ان کے اس فتوے کی زد میں آ کر بدعتی قرار پاتے ہیں۔ اگر کسی سنی عالم نے علامہ فاقہانی کا رد کرتے ہوئے، ان کے اس نظریے، اس موقف کا رد کرتے ہوئے اور اس شدت کو، سختی کو دہشت گردی سے تعبیر کیا، تو یہ ان کی شان میں گستاخی کیسے ہے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ علامہ فاقہانی کا تفرد ہے کہ بڑے بڑے علماء ان کے فتاوی جات کی زد میں آتے ہیں، بدعتی قرار پاتے ہیں، تو یہاں پر بھی یہ بات آپ قبول کر لیں کہ جس عالم نے مولانا نسیم احمد نوری صاحب کا حوالہ پیش کر رہے تھے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دہشت گردی، یہاں پر بھی ان کا تفرد آپ قبول فرما لیں۔ یہ اس میں کون سی قباحت کی بات ہے؟ یہ گالی تو ہے نہیں، یہ گستاخی کیسے ہے؟ ان کی سختی، ان کی شدت کو دہشت گردی سے انہوں نے تعبیر کیا۔ یہ تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دہشت گردی، اس رسالے کا جو حوالہ پیش کیا نجیب دوخانی صاحب نے، اس کا جواب ہے۔ اور علامہ فاقہانی کا رد بڑے بڑے علماء نے کیا ہے۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح مواہب کے اندر اسی بات کا رد کیا، اور جو حنابلہ علماء تھے ان کے اسماء ذکر کر کے ان کی آراء کو ذکر کیا، امام سیوطی کا ذکر کیا، دیگر اکابرین کا ذکر کیا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے، فرمایا ان کی آراء درست ہیں یا علامہ فاقہانی کی رائے درست ہے کہ انہوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدعت مذمومہ قرار دیا۔ لہٰذا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، رد کے اندر اس طرح کے جملے آ جاتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اکابرین کی پگڑیاں کون اچھالتا ہے، اکابرین کا گستاخ کون ہے، علماء کو گالیاں کون نکالتا ہے، علماء کو خبیث کون کہتا ہے۔ سامعین و ناظرین، آپ حیران ہوں گے، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام ابو عبداللہ حاکم نیشابوری، بہت بڑے محدث ہیں، ان کی کتاب میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، صحیح مستدرک۔ ان کے بارے میں ذرا آپ سماعت فرما لیں، وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات یہ کیا کہتے ہیں۔ یہ میرے پاس مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی کی کتاب ہے، اس کا نام ہے احسن الکلام۔ یہاں پر کیا لکھتے ہیں امام حاکم رحمہ اللہ کے متعلق؟ یہ وہی امام ہیں جن کو الحاکم کہتے ہیں اور جن کی کتاب المستدرک شائع ہو چکی ہے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ الحافظ الکبیر اور امام المحدثین تھے۔ مولوی سرفراز خان صفدر یہ کہتا ہے کہ یہ وہی امام ہیں جن کو الحاکم کہا جاتا ہے اور ان کی کتاب شائع ہو چکی ہے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ کا حوالہ پیش کیا کہ وہ فرماتے ہیں یہ حافظ الکبیر اور امام المحدثین تھے، امام حاکم رحمہ اللہ۔ اسی طرح یہ درس ترمذی ہے، مفتی تقی عثمانی دیوخانی یہ کیا کہتا ہے کہ بعض حضرات نے ان پر تشیع کا الزام لگایا ہے لیکن یہ صحیح نہیں۔ مفتی تقی عثمانی امام حاکم رحمہ اللہ کے متعلق یہ کہتا ہے کہ بعض حضرات نے ان پر تشیع کا الزام لگایا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ یہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات امام حاکم رحمہ اللہ کے متعلق نظریہ رکھتے ہیں، آراء رکھتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ امام الکبیر ہیں، امام المحدثین ہیں، یہ وہی امام ہیں جن کو حاکم کہتے ہیں۔ اور جو حضرات ان پر تشیع کا الزام لگاتے ہیں، شیعہ ہونے کا الزام لگاتے ہیں، مفتی تقی عثمانی یہ کہتا ہے کہ ان کا یہ الزام درست نہیں ہے، غلط ہے، بہتان ہے ان پر۔ وہابی دیوخانی فرقہ کی کتب سے یہ دو حوالہ جات سماعت کر لینے کے بعد ایک اور حوالہ آپ سماعت فرمائیں کہ اسی امام حاکم رحمہ اللہ کو وہابی دیوخانی فرقے کا بہت بڑا مولوی غالی شیعہ اور خبیث کہتا ہے۔ یہ ذرا پہلے آپ حوالہ سماعت فرمائیں
یہ تجلیات صفدر ہے، جلد اس کی 1 ہے۔ یہاں پر وہابی دیوخانی فرقے کا بہت بڑا مولوی، جن کو مولوی ابو ایوب صاحب نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، ماسٹر امین صفدر اکاڑوی، یہ کیا کہتا ہے کہ دوسرا راوی حاکم غالی شیعہ ہے۔ دوسرا راوی بات کرتے ہوئے یہ کہتا ہے دوسرا راوی حاکم غالی شیعہ ہے۔ یہی تجلیات صفدر 1 صفحہ آگے ماسٹر امین صفدر اکاڑوی کہتا ہے کہ دوسرا راوی ابو عبداللہ الحافظ رافضی خبیث ہے۔ جی، دوسرا راوی ابو عبداللہ الحافظ رافضی خبیث ہے تجلیات صفدر کے اندر۔ یہاں پر اب امین صفدر اکاڑوی نے امام حاکم رحمہ اللہ کو شیعہ بھی بنا دیا، اور شیعہ بھی غالی، رافضی اور خبیث کا لقب بھی امام حاکم رحمہ اللہ کو دے دیا۔ وہ امام حاکم رحمہ اللہ کہ جن کے متعلق وہابی دیوخانی فرقے کا مفتی تقی عثمانی یہ کہتا ہے کہ بعض حضرات نے ان پر تشیع کا الزام لگایا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ امین صفدر اکاڑوی نے انہیں شیعہ بنا دیا، غالی شیعہ، رافضی بنا دیا۔ یہی امام حاکم رحمہ اللہ کہ جن کے متعلق وہابی دیوخانی فرقے کا امام مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی یہ کہتا ہے کہ یہ وہی امام ہیں جن کو الحاکم کہا جاتا ہے۔ ان کی ایک حدیث کی کتاب ہے، اور علامہ ذہبی رحمہ اللہ کا حوالہ پیش کیا کہ جی علامہ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حافظ الکبیر ہیں، امام المحدثین، محدثین کے امام ہیں، یہ امام حاکم ہیں۔ ان کے متعلق وہابی دیوخانی فرقے کا مولوی ماسٹر امین صفدر اکاڑوی یہ کہتا ہے کہ یہ غالی شیعہ اور رافضی خبیث ہیں۔ اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ بزرگوں کی، اکابرین کی پگڑیاں کون اچھالتا ہے، علماء اہل سنہ و جماعت اچھالتے ہیں یا وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات؟ بزرگوں کا بے ادب کون ہے، اکابرین کا گستاخ کون ہے، بزرگان دین کو، اکابرین کو، علماء کو، محدثین کو گالیاں کون نکالتا ہے؟ کیا ہم لوگوں نے امام حاکم رحمہ اللہ کو خبیث کہا؟ ادھر تو خالی دہشت گردی کے الفاظ ہیں، اور اس لفظ کو ان کی سختی، ان کی شدت سے تعبیر کیا کہ اتنا بڑا فتویٰ لگا دیا علامہ فاقہانی نے کہ جس کی زد میں بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے علماء آ جاتے ہیں۔ وہاں پر تو وہابی نجیب دیوخانی صاحب نے 2 گز کی لمبی زبان نکال کر گستاخی بے ادبی کا فتویٰ لگا دیا، بزرگوں کی پگڑیاں اچھالنے والا قرار دے دیا۔ یہاں پر آپ اپنی 2 گز کی لمبی زبان نکال کر ماسٹر امین صفدر اکاڑوی کے اوپر بھی تبرہ کریں کہ امام حاکم رحمہ اللہ ایک جانب آپ کے اکابرین کہتے ہیں یہ امام ہیں، ان کو حاکم کہا جاتا ہے، ان کی کتابیں ہیں، شائع ہو چکی ہیں، وہ پڑھی جاتی ہیں، اور امام المحدثین ہیں، حافظ الکبیر ہیں، وہ سنی تھے، شیعہ نہیں تھے، شیعہ کا الزام غلط ہے۔ اس کے باوجود ماسٹر امین صفدر اکاڑوی یہ کہتا ہے کہ یہ رافضی خبیث تھے، غالی شیعہ تھے۔ یہاں سے پتہ چل گیا کہ نجیب دیوخانی نے جو الزام لگایا سنیوں کے اوپر کہ یہ علماء اہل سنہ و جماعت کے گستاخ ہیں، اکابرین کے گستاخ ہیں، یہ ان کا بہتان ہے سنی علماء کے اوپر۔ دراصل اکابرین کے گستاخ، بزرگان دین کے گستاخ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات ہیں، جس کی واضح دلیل یہ ہے کہ امین صفدر اکاڑوی نے امام حاکم رحمہ اللہ کو غالی شیعہ، رافضی خبیث لکھا۔